السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرمائے، ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اور جب بھی موت آئے لا الہ الا اللہ کلمہ حق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا سو وہ کالحجارتی پتھر جیسے، او یا اشد قسوہ اس سے زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ، یہبط گرتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ ان کے روٹ ورڈز دیکھیے۔ ثم قست، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قست قاف سین تا سے، معنی اس کا سخت ہونا، اپنی جگہ پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ قلوبکم تمہارے دل، قلوب جمع ہے قلب کی، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاہیہ پس وہ، کالحجارۃ پتھر جیسے ہیں۔ حجارہ کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ پیچھے بھی پڑھا ہے، ہا جیم را، او یا اشد قسوہ اس سے زیادہ، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، فا جیم را فجر سے۔ فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھوٹ نکلنا۔ جیسے صبح فجر کی اذان جب ہوتی ہے، اس فجر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رات سے پھٹ کر دن باہر نکلتا ہے، پھٹ جانا۔ منہ اس سے، الانہار نہریں، انہار نہر کی جمع ہے، نون ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فیخرج تو نکلتا ہے، وہی اس کا روٹ ورڈ ہے، خارجیم خارج، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ، یہبط گرتا ہے، ہا با تا اس
من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، خاشیہ خاشین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ چلے اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہوگے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا نا، ختم اللہ علی قلوبہم میں، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ ختم اللہ علی قلوبہم کیوں، اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں ٹوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت کیا کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کفر کیا تھا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا نا کہ جب اللہ انہیں مہر لگا دی ہے ان کے دلوں میں، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور۔ ہاں، لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی، ٹال مٹول کی، بات ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو ان کے دل پھر کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کفر۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں، پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں نا، جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے۔ مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اچھا، پتھر کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے، ذرات مل کے پتھر بناتے ہیں۔ ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں۔ کیا ایٹم ایک حرکت کرنے والی چیز ہے نا؟ ایٹم میں حرکت ہے نا؟ ایٹم میں کیا کچھ ہے؟ الیکٹران ہے، پروٹون ہے۔ ہم تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں تو سولڈ نظر آتا ہے، لیکن ان کے اندر حرکت ہے، گھوم رہے ہیں۔ وہ الیکٹرانز گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے، تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی، جو ایک بن بناہٹ کی طرح تھی۔ کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں، کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے نا آپ کو، ہوتے ہیں نا کہیں پہ چلے جائیں، بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دی، تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی ہے؟ بہرحال فضا کے اندر، کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے۔ انتہائی خاموشی میں بھی ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم محسوس کرتے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہو سکتا ہے کہ جہری طور پر نہ بھی ہو تو سری طور پر۔ سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ اسٹیشنری موومنٹ ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے، ہیبر نام کے۔ اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دیں۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔
تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود تو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، کراس ٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو۔ بہرحال جب ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے یا آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس ممبر کے پاس جا رہے ہیں۔ تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی۔ وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا، کہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہے ہماری جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا، زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا، اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے، یہ زمین کی خبریں ہوں گی۔ اور اس طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے کہ ان پر نہ آسمان روئے اور نہ زمین روئی، لیکن ایک نیک شخص کی دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے، شکر ہے کہ جان چھوٹی، یا یہ کہ لوگ روئیں گے۔ اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین ہی بھی، آسمان، یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے۔ ہم سب کو اس کے بارے میں الرٹ ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں، صرف لوگوں کے سامنے تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ شیطان سے بھی زیادہ بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں تو برائیوں میں اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپ چھپا کر بھی بچ نہیں سکتا، آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی ہیں، اس کی گواہی دے رہی ہوتی۔ سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں کہ دیکھو ان کے اوپر قیامت کے دن بتانا ہے انہیں کیا کر کے آئے ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو پتھروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں۔ مثلا پتھر کی پہلی قسم کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے مراد وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف ہو، اس کی آنکھ اس سے آنسو بہاتی ہو۔ ایک نیک انسان کی مثال ہے، اور بڑے پیمانے پر کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے۔ یعنی بعض لوگ دیکھنے میں بہت فارم ہوتے ہیں، بہت سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خوب خیر پھوٹتی، اس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے،
ٹھیک ہے، حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہتا ہے، روتا ہے، وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اور کسی کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں، بظاہر خشک چٹان ہیں، بظاہر خدا سے دور ہیں، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ ان کو لگتا ہے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں ایسے، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، دور دور ہیں دین سے، لیکن اندر ان کے ایک خیر ہوتی ہے دل میں، اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، بس خدا نہ حادثہ، کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یا ڈیورس ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی۔ ایسے واقعات ان لوگوں کی زندگی میں ایک زلزلے کا کام دیتے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پڑتے ہیں یا زمین میں کریکس آتے ہیں، تو حالات کے زلزلے نے ان کے اندر شک پیدا کر دیا، ان کا اندر پھٹ گیا، ان کو ہوش آ گئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ان کے اندر سے بھی پانی یعنی ان کی خیر نکلنے لگتی ہے، بہنے لگتی ہے، اور وہ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اب وہ دین کے شدائی ہو جاتے ہیں، پہلے خدا سے غافل ہوتے ہیں، اب وہ خدا کے خوف سے روتے ہیں، ان کی ذات سے بھی خیر اور بلائی نکل آئی۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے ہیں انسانوں کی، کہ وہ کیسے کہ میں مثلاً کسی انسان کے مقابلے میں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں، کسی انسان سے جو واسطہ پڑتا ہے تو بہت سٹبن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی ویسے وہ مان کے نہیں دیتے، ہم کسی کی کیوں، وہ کہتے ہیں نا ہم بات کسی کی کیوں مانیں، لیکن جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہی بات اللہ کا حکم ہے، وہ کہتا ہے بس ختم، ہم مان گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم جھک گئے۔ جیسے پتھر اللہ کے خوف سے، یعنی لینڈ سلائڈنگ کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہاں ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں نیچے۔ اسی طرح بعض انسان بظاہر پتھر کی طرح ہوتا ہے، جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں کیا کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی ہے، فوراً قبول کر لیتے ہیں، پھر ضد کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، وہ پھر اشد من الحجارہ، وہ پتھروں سے بھی کہیں گزرے اور زیادہ سخت ہیں۔ لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھے کہ اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انسان کے دل کی کیفیت کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ دلوں کا حال کیا ہے، پتھر جیسا ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر خیر آتی ہے، یعنی دین سے دور تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، خواہشات نے، گناہوں نے پردہ ڈالا ہو، جو ہی موقع ملا اتنی خیر ان سے پھوٹی کہ انسانیت سیراب ہو گئی۔ صحابہ کرام کی مثال ہے کہ اسلام سے پہلے کتنے سخت لوگ تھے، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اگر آپ عرب جاہلیت کے واقعات اور حالات دیکھیں
تو آپ اچھی طرح اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسا موقع آیا جس سے اللہ کا کلام دل کے اندر اترا، پھٹ گیا دل، اب وہ ساری سختی کس میں بدل گئی؟ نرمی میں بدل گئی، یعنی اس کے اندر سے خیر کثیر نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کتنے سخت دل تھے، بہن کو مار رہے تھے، بہن کو جان سے مارنے والے تھے جب بہن اسلام کو قبول کر لیا، یعنی سخت دل آدمی بھی، برے سے برا شخص بھی عام طور پر بہن کا نام سے پگھل جاتا ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور جب دیکھتے ہیں کہ بہن کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو ایک دم وہ منظر ان کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اب عمر ایک نئے انسان بن گئے، اب جب تک زندہ ہیں صرف اسلام پر زندہ، نہیں صرف اپنے لیے زندہ نہیں، بلکہ کیا ہے، یتفجر منہ الانہار، تو نہریں نکل گئی، خیر ہی خیر، جہاں جاتے ہیں خیر، ہر روح اور ہر پہلو میں خیر، یعنی معمولی فائدہ نہیں، نہر تو پھر بہتی چلی جاتی ہے، کہیں سے بھی شروع ہوتی ہے، بہتی چلی گئی اور بہتی چلی گئی، اور ایک نہیں کئی بہہ گئی، کئی طرح کی خیر۔ یہ جو پہلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن وہ خیر میں استقامت والی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بظاہر تو وہ سخت نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر خیر ہے، استقامت ہے ان کی۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بااصول انسان ہیں تبھی اچھا کام کر سکتے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کرنا کیا چاہیے۔ اب قرآن ہر گھر میں موجود ہے، پھر کیا ہوا، کوئی سبب بن گیا۔ بعض اوقات زندگی میں کوئی انسان دھوکہ دے جاتا ہے نا، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں، اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان دنیا سے ایک طرح سے مایوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھ لیے دنیا والے۔ اب وہ جو پھٹنا ہوتا ہے نا اس کا، وہ جو دل کا ٹوٹنا ہوتا ہے، اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے قسم کے لوگ ٹوٹے دل والے ہوتے ہیں، جن کے دل دنیا والے توڑتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، نیک بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔